اچھا جی، یہ چونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ عالمی جو انسانی حقوق کا منشور ہے اس کا پاکستان کے آئین اور اسلام میں جو انسانی حقوق دیے گئے ہیں اس سے موازنہ کرنا تھا. تو آپ دیکھیں جی، یہ چونکہ ہم تھوڑے تھوڑے پوائنٹ کر کے اس کو انشاءاللہ کلیئر کروں گا. بھی 4 پوائنٹ ہم نے پڑھے تھے. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ غیر انسانی سزاؤں کا خاتمہ. یہ اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے یہ کہتا ہے آپ کسی انسان کو غیر انسانی سزا نہیں دے سکتے. غیر انسانی سزا کا کیا مطلب؟ غیر انسانی سزا کا یہ مطلب ہے کہ ایسی سزا جس طرح کسی کا کوئی جگہ کاٹ دینا، گھوڑوں کے ساتھ باندھ دینا، جس طرح تاریخ میں لوگوں نے بڑے بڑے بادشاہ ظلم کرتے تھے، ایسا نہیں کر سکتے. پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے آپ انسانوں کو انسانوں جیسی سزا دیں گے مہذب طریقے سے. اور دوسرا یہ تھا اسلام نے تو انسان ہے، جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کا کہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اسلام میں تو یہ ہے کہ کسی کو غیر انسانی سزا دی ہی نہیں جا سکتی. پھر عقیدے اور مذہب کا حق. عالمی منشور کہتا ہے ہر جو دنیا کا جو شخص جب بالغ ہو جائے اس کی مرضی ہے جو مذہب اختیار کرے، جو اس کا عقیدہ ہو، آپ نہیں چھیڑیں گے. پاکستان کا آئین جو ہے یہ بھی اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تحفظ دیتا ہے. اور اسی طرح اسلام بھی رواداری کی تعلیم دیتا ہے اور کسی پر زبردستی کرنے سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگلا آتا ہے ذاتی زندگی. عالمی انسانی حقوق کے منشور میں ذاتی زندگی میں مداخلت سے منع کیا گیا ہے. یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی، کوئی کس طرح جیتا ہے، کوئی کس طرح زندگی گزارتا ہے، وہ اس کا اپنا اسٹائل ہے، اس میں آپ مداخلہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اچھا آگے جی، پاکستان کا قانون بھی ہر انسان کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ دیتا ہے. آپ کوئی کسی کے گھر میں بغیر اس کے نہیں جا سکتے، اور اگر جائیں گے طریقے سے جائیں گے. اور اسلام بھی کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت پسند. دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، جب آپ کسی کے گھر جائیں آپ دستک دیں گے، سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، 3 دفعہ دستک دیں گے. اور یہاں تک کہا کہ کوئی اپنے گھر کا سربراہی گھر کے اندر اگر آتا ہے تو وہ باقاعدہ کھانس کے اور کوئی آواز پیدا کر کے آئے کہ کسی کی لائف کون کس حال میں ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. اسلام بھی یہی کہتا ہے. پھر اظہار رائے کا حق. یعنی عالمی منشور یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی اظہار رائے کر سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، جو چاہے وہ اس کی اپنی مرضی سے اپنے جو بات ہے اپنے ذہن میں وہ کر سکتا ہے. پاکستان کا قانون بھی ہر شخص کو اظہار رائے کا حق دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرو. اسی طرح اسلام بھی اظہار رائے کا حق دیتا ہے. آپ اظہار باقاعدہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ہوتی تھی صحابہ کرام سے مشورے ہوتے تھے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بھی جنگ ہوتی تھی، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا، حضرت عمر باقاعدہ ایک مجلس شورا قائم تھی، اس میں باقاعدہ ان کو بلاتے تھے، مشورہ کرتے تھے، اور اس میں جتنے بھی مشیر ہوتے تھے وہ مشورہ دیتے تھے، اظہار رائے کرتے تھے، مخالفت بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، آگے آتا ہے نقل و حرکت کا حق. یعنی عالمی منشور کہتا ہے کہ کوئی بھی ملک اس کے اپنے باشندوں کو وہ جہاں چاہیں پھریں گھومیں، آپ کسی جگہ سے روک نہیں سکتے. تو پاکستان کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ مملکت پاکستان کی حدود میں آپ جہاں چاہیں پھریں گھومیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے تو ڈائریکٹ دعوت دی ہے، سیرو فی الارض، زمین پر پھرو، اللہ کی قدرت کو دیکھو. تو اس لیے اسلام بھی یہ حق دیتا ہے. پھر آگے آتا ہے شادی بیاہ کا حق. عالمی منشور انسانی حقوق کا کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، بیاہ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ
آپ اپنی مرضی سے شادی کریں، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے، اسلام میں تو یعنی شادی کرنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ان سے کہا ہے کہ جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوٹ کیا جاتا ہے۔ آگے آتا ہے اجتماع اور تنظیم سازی کا حق۔ عالمی منشور انسانی حقوق کا یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے، کوئی بھی شخص مطلب اجتماع کرے کسی جگہ یا تنظیم بنائے، اپنی پارٹی بنائے، تو پاکستان کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے تنظیم سازی کر سکتے ہیں، پارٹی بنا سکتے ہیں، تو اسلام بھی اس سے نہیں روکتا، بلکہ اسلام میں حج کے دنوں میں کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، جمعے کی نماز میں کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح مسجد کے اندر کسی مشورہ کرنا ہو وہاں پہ بھی اجتماع ہوتا ہے۔ پھر رائے دہی کا حق، عالمی منشور رائے دہی کا حق دیتا ہے، پاکستان کا آئین بھی یہ حق دیتا ہے، آپ رائے اپنی دے سکتے ہیں، یعنی آپ ووٹ دے سکتے ہیں، اور اسلام جو ہے یہ بھی کسی حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کو بہت بڑا جہاد کہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے تعلیم کا حق، عالمی منشور ہر شخص کو تعلیم کا حق دیتا ہے، پاکستان کا قانون بھی یہ حق دیتا ہے، بلکہ پاکستان میں تو 10th تک تعلیم کو فری کر دیا گیا ہے، جس طرح آپ کو کتابیں مفت ملتی ہیں، تو اسلام جو ہے اس نے بھی تعلیم پر زور دیا ہے۔ اسلام کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے، اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم جو ہے فرض کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے اسلام اس پر بہت زور دیتا ہے۔ شہریت کا حق، عالمی منشور ہر شخص کو جو جہاں پیدا ہو شہریت کا حق دیتا ہے، جیسے اور جبکہ پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو جو جہاں پیدا ہوتے ہیں ان کو شہریت دیتا ہے، اور اسلامی ریاست میں بھی شہریوں کو یہ حق حاصل ہے۔ تو آگے جی، انسانی خرید و فروخت پر پابندی، یہ اقوام متحدہ کا عالمی منشور یہ کہتا ہے کہ اب دنیا سے غلامی ختم ہے، آپ کسی انسان کو فروخت نہیں کر سکتے، انسان کی خرید و فروخت منع کی گئی ہے۔ پاکستان کا قانون بھی اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ کسی انسان کو خرید نہیں سکتے، اور اسلام نے بھی انسانوں کی تجارت جو ہے اس میں پابندی لگائی ہے۔ پھر آتا ہے معاشرتی تحفظ، یعنی معاشرتی تحفظ یہ ہوتا ہے، یہ عالمی منشور کہتا ہے کہ کوئی جو بھی معاشرہ ہے اس کے اندر جو بھی طریقہ کار ہے آپ اس کو تحفظ دیں گے۔ پاکستان کا قانون بھی معاشرے کو تحفظ دیتا ہے، اسلام بھی معاشرے کو تحفظ دیتا ہے۔ پھر تہذیب، رسم و رواج کا حق، ہر کسی کو اپنی تہذیب ہے، اپنے رسم و رواج ہیں، ان کو جی سیف کرنے کا حق حاصل ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے، آپ کسی کی رسم و رواج کو ختم نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا قانون بھی اس کی توثیق کرتا ہے، اور اسلام نے بھی یہ رسم و رواج جو ہے نا، جو دین کے دائرے کے اندر ہوں اس سے جشن منانے سے منع نہیں کیا۔ آگے آتا ہے 18 زچہ و بچہ کی امداد۔ دیکھیں جی، یہ جو اقوام متحدہ کا عالمی منشور یہ کہتا ہے کہ جب زچہ یعنی یہ جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اور اس کی ماں کو آپ تحفظ دیں گے، امداد دیں گے۔ پاکستان کے قانون میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اس کو آپ میڈیسن دیں گے، اس کی علاج فری ہوگا، اور اسی طریقے سے اسلام جو ہے حضرت عمر کے دور میں تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔ انگلینڈ میں تو اب آیا ہے، لیکن حضرت عمر نے اپنے دور میں چھوٹے بچوں کے بھی وظائف مقرر کیے۔ پھر رائے عامہ کا احترام، رائے عامہ یعنی بہت سارے لوگ، یہ اقوام متحدہ کا عالمی منشور یہ کہتا ہے کہ رائے عامہ جو ہوگی، پبلک اوپینین جو ہوگی، اس کا احترام لازم ہے کہ سارے لوگ ایک چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا آئین بھی جو زیادہ رائے عامہ کا احترام کرتا ہے، اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ جب بہت زیادہ کسی کے خلاف لوگ بغاوت شروع کر دیں اور اس طرح کر دیں، اسلام بھی اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ پھر آگے ہوتا ہے نوکری کا حق۔ دیکھیں، اقوام متحدہ کا عالمی منشور یہ کہتا ہے کہ جو شخص بھی میرٹ پر پورا اترے اسے نوکری دی جائے،
जो उसका हक रखता है। इस पाकिस्तान का कानून भी यही कहता है कि तालीम के और हर शख्स के मुताबिक उसे नौकरी दी जाए। इसके लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया हुआ है, सूबम ने सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए हैं, और इस्लाम में भी ऐसा ही है कि जो टैलेंटेड बंदा होता है उसके मुताबिक उसको नौकरी दी जाती है। तो ये हमने 18-20 पॉइंट पढ़े हैं, इसके 7 पॉइंट अभी रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में मैं इनको क्लियर करूँगा।